अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आज हम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 55 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, तुम्हारे दोस्त तो सिर्फ अल्लाह ताला व रसूलुहु, और उसका रसूल है, वल्लज़ीना, और वो लोग हैं जो आमानो ईमान लाए, अल्लज़ीना, वो जो युकीमुनस्सलाता, कायम करते हैं नमाज, व युतूनज़्ज़काता, और देते हैं ज़कात, वहुम, और वो राकिऊन, रुकू करने वाले हैं। जब यहूदो नसारा की दोस्ती से मना फरमाया गया तो अब इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि फिर वो दोस्ती किन से करें। फरमाया कि अहले ईमान के दोस्त सबसे पहले अल्लाह ताला और उसके रसूल हैं, और फिर उनके मानने वाले अहले ईमान हैं। आयत नंबर 56। वमन यतवल्लल्लाह, और जो कोई दोस्ती रखेगा अल्लाह ताला से, व रसूलहु, और उसके रसूल से, वल्लज़ीना, और उन लोगों से जो आमानु ईमान लाए, फ़इन्ना, तो यकीनन, हिज़्बुल्लाहि, अल्लाह ताला का गिरोह, हुमुल गालिबून, वही गालिब आने वाला है। ये हिज़्बुल्लाह अल्लाह ताला की जमात की निशानदही और उसके गलबे की नवीद सुनाई जा रही है। हिज़्बुल्लाह वही है जिसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन से हो, और काफिरों, मुशरिकों और यहूदो नसारा से, चाहे वो उनके करीबी रिश्तेदार हों, वो मोहब्बत और मुआलात का ताल्लुक ना रखें। तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखने वालों को ऐसा नहीं पाओगे कि वो ऐसे लोगों से मोहब्बत रखें जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के दुश्मन हों, चाहे वो उनके बाप हों, उनके बेटे हों, उनके भाई हों, या उनके खानदान और कबीले के लोग हों। फिर खुशखबरी दी गई कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में ईमान है और जिन्हें अल्लाह ताला की मदद हासिल है, उन्हें ही अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और यही हिज़्बुल्लाह है कामयाबी जिसका मुकद्दर रहे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला ताजिदु कौम युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी युवादूना मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू अबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरातहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमाना
وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں۔ یاد رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 57۔ آیت نمبر 57۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا بنا لیا، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا ہنسی و لعبا اور کھیل، من الذین ان لوگوں میں سے کہ اوت الکتاب دیے گئے وہ کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور نہ بناؤ کافروں کو اولیاء اپنا دوست۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین مومن۔ اہل کتاب سے یہود و نصارہ اور کفار سے مشرکین مراد ہیں، جہاں پھر یہی تاکید کی گئی ہے کہ دین کو کھیل مذاق بنانے والے چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اہل ایمان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن یہود و نصارہ اور ان مشرکین کی دوستی سے نفرت دلائی ہے جو انسان دنیا کی سب سے افضل چیز یعنی اسلامی شریعت مطہرہ و محکمہ کا، جو دنیا و آخرت کی ہر خیر و بلائی پر مشتمل ہے، مذاق اڑاتے ہیں اور اپنی فاسد رائے اور جامد فکر کے مطابق اسے ہنسی اور کھیل قرار دیتے ہیں۔ اس آیت کی روح سے ان بے دین لوگوں اور اہل بدعت سے دلی دوستی رکھنا بھی جائز نہیں، جنہوں نے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے، کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مصنوع لباس کا اور کبھی اللہ تعالیٰ کی حدود کا، اسی طرح سنت کے مطابق نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو شخص پیدائش، نکاح اور موت کے وقت کفار خصوصاً ہندوؤں کی رسموں میں ان کا ساتھ نہ دے، اس کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین،
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو کسی طرح بچنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کسی منکر خلاف شرع کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح، یعنی دل میں اسے برا جانے اور اس سے بیزار ہو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔